السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاضی ظفیر اسجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر مکرم قاضی مفتی ظہیر فیصل صاحب، قاسمی مفتی دارالفتہ والقضاء ضلع بارہبنکی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پینے کی سنتیں۔ مفتی صاحب اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ پانی اللہ رب العزت کی وہ عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسانوں اور حیوانوں کی زندگیوں کی شمع روشن کی۔ پانی کو زندگی کی اصل اور بنیاد بنایا اور اس کو سب سے اہم ضرورت بنایا۔ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت اگر ہم سے تھوڑے سے وقفے کے لیے بھی پانی کو روک لیتے ہیں تو انسانوں اور جانوروں پر کتنی بڑی مصیبتیں آ پڑتی ہیں۔ پانی اگر انسانوں کی دسترس میں اور جانداروں کی دسترس میں ہو تو پانی خوشی اور مسرت کا باعث بنتا ہے، اور اگر یہ پہنچ سے دور ہوتا ہے تو مشکلات اور پریشانیوں کا سبب بنتا ہے۔ پانی مخلوقات کے رزق کا ذریعہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، زمین کی سرسبز شادابی اور زندگی کا ذریعہ ہے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جانداروں کی پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ، پانی بذات خود طیب اور پاک ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پاک کرنے والا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، پانی مبارک ہے، ماء مبارکن، برکت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے پانی میں انسانوں کی زندگیوں کے راز پوشیدہ کر رکھے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی اگر آسمان کی طرف اٹھے تو بھاپ، آسمان سے گرے تو بارش، جم کر گرے تو زالہ، اور گر کر جمے تو برف، پتوں پر گرے تو شبنم، پتوں سے نکلے تو عرق، جسم سے نکلے تو پسینہ، اور آنکھوں سے نکلے تو آنسو، جم جائے ایک جگہ جمع ہو جائے تو جھیل، اور بہہ پڑے تو دریا و ندی۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے قدموں سے نکلے تو زمزم، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ملے تو جام کوثر۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ ہم سب کے پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی بڑی قدر فرماتے تھے اور اس کے استعمال میں بڑی احتیاط فرماتے تھے اور فضول خرچی سے بہت زیادہ بچتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو عمدہ اور میٹھا پانی پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام بھی فرماتے تھے اور آپ کے لیے اس کا اہتمام کیا بھی جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور سنت یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے پانی پیتے تھے، اور کھڑے ہو کر کے پانی پینے والوں سے بیٹھ کر کے پانی پینے کی نصیحت فرماتے تھے۔ کھڑے ہو کر کے پانی پینا اگرچہ درست ہے اور بیان جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہے، لیکن زیادہ تر آپ کا عمل اور آپ کا حکم بیٹھ کر کے پانی پینے کا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے تھے، یعنی آپ پانی پیتے اور پیالہ یا گلاس یا جس برتن میں پانی پیتے تھے اس کو ہٹا لیتے تھے منہ سے اور پھر پانی پیتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں یہ سنت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھونٹ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور جب گھونٹ پی چکتے تو الحمدللہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی 3 سانس میں پینے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبْرَ وَأَمْرَ وَأَرْوَى، یعنی 3 سانس میں پانی پینا زیادہ سیرابی والا ہے، پیاس کی تکلیف اور شدت اور دوسری تکالیف سے نجات دلانے والا ہے، اور اسی طرح 3 سانس کے بجائے 1 سانس میں پانی پینے سے ہونے والے امراض سے بچانے والا ہے، معدے کی حرارت اور گرمی کو آہستہ آہستہ ٹھنڈک بخشنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے گھونٹ کو ایک دفعہ میں نہیں پی جاتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ پانی کے گھونٹ کو چوس کر یعنی سپ لینے کے انداز میں اور لذت اور مزہ لے کر کے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
कि दाहिने हाथ से पानी पिए। आपका इरशाद है कुलू बियमीनिकुम वशरबू बियमीनिकुम फइन्न शैताना याकुलु वयशरबू बिशिमालिही, कि अपने दाहिने हाथ से खाओ पियो, इसलिए कि शैतान जो दुश्मन है हम सबका सबसे बड़ा, वो अपने बाएं हाथ से खाने और पीने को पसंद करता है, खाता और पीता है। तो दाहिने हाथ से खाना या पीना, और खुसूसन पानी की गुफ्तगू ये है, तो पानी पीना दाहिने हाथ से हम में और शैतान में फर्क पैदा करने वाला है। मशरूबात के सिलसिले में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद थी। इन चीजों से हम सब का बचना लाजिम और जरूरी है। पीने की चीजें कभी कभी गर्म होती हैं, मसलन चाय है, सूप वगैरह, ये चीजें गर्म हैं, तो इसे फूंक मारकर ठंडा नहीं करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना फरमाते थे। इसी तरह अगर पानी किसी बड़े बर्तन में हो, मसलन वो बॉटल वगैरह में, बड़ी बोतल में, तो उसमें मुंह लगा करके पानी नहीं पीना चाहिए। इसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद फरमाते थे, क्योंकि ये दूसरों की कराहत का सबब बनता है और इससे जो है सेहत के लिए ये चीज नुकसानदेह है, जिसकी आज 1400 साल बाद जदीद मेडिकल साइंस ने बड़ी कद्दूकाविश के बाद इसको साबित किया है कि इस तरह से अमराज एक दूसरे में बढ़ते हैं। हालांकि हम सब के प्यारे नबी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1450 साल से पहले भी इन चीजों को बता दिया था। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब और पसंदीदा मशरूबात के बारे में जब आपके जानिसार सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर नजर रखने वाले सहाबा इकराम से पूछा गया, तो उन्होंने फरमाया कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हुल्व वल बारिद, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडे और मीठे मशरूब को पसंद करते थे। रात के वक्त ऐसा होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खजूर या किशमिश या शहद पानी में डाल करके रख दिया जाता था और इन अशिया की वजह से पानी ठंडा और मीठा हो जाया करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बड़े रग़बत और शौक से नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूध अगर गर्म होता था तो ठंडा किया जाता था और ठंडा करने के लिए कभी कभी पानी भी मिलाया जाता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीते थे, बहुत शौक से पीते थे। इसी तरह सत्तू का शरबत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया जाता था। सत्तू सेहत के लिए भी मुफीद है और इससे जिस्मानी साख्त भी अच्छी होती है और निजाम हजम भी इससे दुरुस्त रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू का शरबत पिया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहन मुबारक और मुंह मुबारक की सफाई का बड़ा ख्याल रखते थे। जब कोई चिकनी चीज खाते या कोई चिकना मशरूब पीते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा पानी पीते और उसके बाद थोड़े पानी से मज़मज़ा कुल्ली करते और ये कुल्ली करना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से। आप फरमाते इन्ना लहू दसम, कि जब दूध पीते तो कुल्ली करते और फरमाते इन्ना लहू दसम, इसके अंदर चिकनाई होती है। तो पता चला कि इस तरह के चिकने मशरूबात पीने के बाद कुल्ली करना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से है। और इसी तरह पानी पीने के बाद की सुन्नत यह है कि दुआ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलहु अज़बन फुरातन मिन रहमतिही व लम यजअल लहु मिल्हन उजाजन बिदुनूबिना। ये तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने ये ठंडा और शीरी पानी बनाया और इसको हमारे गुनाहों की वजह से कड़वा न कर दिया। और इस दुआ के पढ़ने से ये एहसास और इस्तिहदार होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ठंडे मीठे और उम्दा पानी के जरिए हम पर रहम फरमा रहे हैं, वरना हमारे गुनाहों की फहरिस्त तो इतनी तवील और लंबी है कि ठंडा और मीठा पानी तो पूजा, हम कड़वे पानी के भी मुस्तहिक नहीं है। और जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की इन नेमतों और अताया के साथ इस एहसास के साथ मामला करता है और ये शुऊर होता है और उसके अंदर ये एहसास होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर रहम कर रहे हैं, आजिज़ी और इनकिसारी होती है, तो इस तरह से मामलात करना नेमतों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आता है। जरा गौर करें कि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं इसकी सही कदर और कीमत का हम अंदाजा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? क्योंकि जो पानी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, पकाने में इस्तेमाल करते हैं, रोजमर्रा की जरूरत में इस्तेमाल करते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की इतनी बड़ी नेमत है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। पानी कितनी कीमती चीज है, इस सिलसिले में एक अरब दानिश्वर का कौल है इन्नल माअ अहवनु मौजूद व अअज़्ज़ु मफ़क़ूद, कि पानी अगर दस्तयाब हो, दस्तरस में हो
تو اس کی قیمت ہی نہیں پتہ چلتی ہے، اور جب دسترس سے باہر ہو تو اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اور تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ پانی کی وجہ سے بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، اور پانی حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی جانوں کی بازی لگا دی۔ اتنی اہمیت کے حامل چیز، اتنی قیمتی چیز اور اتنی ضرورت کی چیز، اس سے ہمارا روزمرہ کا معاملہ کیسا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے، اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہماری عادتوں میں جانے انجانے میں ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف ہوتی ہیں، اور یہ بات ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتی ہے، یا ہم اس پر دھیان ہی نہیں دیتے ہیں کہ اس سلسلے میں اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے کہ نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا حکم ہے وَلَا تُسْرِفُوا، کہ نعمتوں کی ناقدری مت کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی ضائع کرنے کے سلسلے میں ہدایات و تنبیہات موجود ہونے کے باوجود ہم روزانہ نہ جانے کتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں، مثلا نہانے میں، کپڑے دھلنے میں، گاڑیوں کے دھلنے میں، اور اسی طرح سوئمنگ پول وغیرہ استعمال کرنے میں، گھروں میں فریج کی بوتلوں میں بچا ہوا پانی، برتنوں میں بچا ہوا پانی، واٹر کولرز میں بچا ہوا پانی ہم ایسے ہی پھینک کر کے ضائع کرتے ہیں، حالانکہ اس کو کسی اپنے استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صبح برش کرنے کے بعد اور عام طور پر منہ دھونے کے وقت، یعنی صفائی حاصل کرنے کے وقت، یا مسجدوں اور گھروں میں وضو کرنے کے وقت جو ہماری عادتیں ہیں ٹیپ اور واش بیسن وغیرہ میں وضو کرنے کی یا برش کرنے کی، ان عادتوں کے اعتبار سے اگر ہم پانی استعمال کرتے ہیں تو ایک سروے کے مطابق 8 گنا پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے اگر ہم تھوڑا استعمال کریں اور ٹنکی یا ٹوٹی جو کہتے ہیں اس کو بند کر دیں یا لوٹے میں لے کر کے پانی استعمال کریں، اس سے 8 گنا زیادہ پانی خرچ ہوتا ہے، اور ہم جانے میں اتنا پانی صرف کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں ضرورت مند پانی کے اس سے محروم ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ وہ پانی جو ہمارے بیت الخلاء میں موجود ہے، ہمارے واش روم میں موجود ہے، اس پانی سے 1000 درجہ صاف ہے جو افریقہ اور پانی کے بحران سے 2-4 ممالک کے لاکھوں کروڑوں لوگ پیتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اللہ رب العزت کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور پانی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو سمجھانا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے اہم اور سب سے بہتر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اس پر ہم عمل کر کے اس پانی کے بحران سے بھی نمٹ سکتے ہیں، اور کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ایسا جام کوثر نصیب ہوگا جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، کیونکہ اللہ نے خود یہ اعلان کر دیا کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو انہیں آپ کی اتباع کرنی ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، ہم آپ کے بھی مشکور ہیں کہ آپ نے پانی جیسی قیمتی چیز کے سلسلے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اتنی اہم باتوں کی جانب ہماری توجہ مبذول کرائی۔ جزاک اللہ خیر الجزاء و احسن الجزاء۔ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی اگلی نشست میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، والسلام علیکم۔